الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن حفظہ اللہ ورعاہ کے حکم سے میں آیا اور آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات پیش کرنی ہیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پڑھی المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. اور المسلم اس کے شروع میں الف لام ہے، یعنی یہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کی تعریف فرما رہے ہیں. گویا کہ مسلمان ہی وہ آدمی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، اس کو ایذا اور پریشانی نہ ہو، اور یہ کامل مسلمان ہے. اگر بالفرض کسی کے ہاتھ سے کسی کی زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مسلمان تو ہے لیکن وہ کامل مسلمان نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایسے نہیں ہے کہ بعض احکام کو اس پہ عمل ہو رہا ہے بعض پہ نہیں ہو رہا، ایسے نہ ہو، بلکہ تمام کے تمام احکام کو مانو اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. لہٰذا مسلمان کو کامل مسلمان بننا چاہیے. اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر دوسرے مسلمان کو ایذا اور تکلیف ہوتی ہے تو وہ کامل مسلمان نہیں ہے. مثلا اگر آپ کسی مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں اور ان کو یہ بتائیں کہ فلاں آدمی نے فلاں آدمی کو تکلیف دی ہے تو وہ کبھی بھی اس کو کافر نہیں کہے گا، مسلمان ہی کہے گا، لیکن وہ تمہیں یہ کہے گا کہ یہ کامل مسلمان نہیں ہے. اور ہم نے کامل مسلمان بننا ہے. اسی طرح جیسے کوئی نماز اگر چھوڑ دے وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ مسلمان جو نماز ہے وہ مسلمان اور کافر کے درمیان تفریق کرتی ہے. اسی طرح ایذا پہنچانا یہ حرام ہے. یہ اگر مسلمان کرے گا اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف پہنچائے گا تو وہ کامل مسلمان نہیں ہے، اگرچہ مفتی اسے کافر نہیں کہے گا. دین اسلام کے 5 شعبے ہیں. نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، نمبر 5 اخلاق. کامل مسلمان وہ ہے جو ان 5 چیزوں کو لے کر چلے. ایک ہے دین اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پہ، وہ تو 5 ہے. بنی الاسلام علی 5، شہادت و اللہ الہ، جو مشہور حدیث ہے کہ 5 چیزوں پہ بنیاد ہے. ایک ہے دین اسلام کے شعبے کتنے ہیں، تو شعبے دین اسلام کے 5 ہیں. نمبر 1
عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ مسلمان ان 5 چیزوں پہ محنت کرے گا، اس کے عقائد بھی ٹھیک ہونے چاہیے، وہ عبادات کو بھی بجا لائے گا، اپنے معاملات، بے و شراء جو خرید و فروخت کرتا ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک کرے گا، اور چوتھی چیز جو ہے وہ معاشرت۔ معاشرت کا معنی یہ ہے کہ آپ کہیں پہ رہ رہے ہیں تو آپ کی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، اس میں شریعت کے بہت سارے احکامات ہیں۔ اور نمبر 5 اخلاق، آپ کے اخلاق کیسے ہیں۔ تو ان 5 چیزوں کو جو لے کر چلے گا وہ کامل مسلمان بنے گا۔ اور میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی کہ کامل مسلمان بننا ہے۔ تو ان جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی وہ حدیث معاشرت کے متعلق ہے۔ دین کے 5 شعبے میں سے چوتھی چیز جو ہے وہ معاشرت ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ معاشرت کی بنیاد ہے کہ دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ معاشرت کا معنی یہ ہے کہ آپ کہیں پر بھی رہ رہے ہیں، کسی فلیٹ میں رہ رہے ہیں، گھر میں رہ رہے ہیں، کہیں پر بھی رہ رہے ہیں، تو ضرور بالضرور آپ کا کسی نہ کسی کے ساتھ واسطہ پڑے گا۔ تو آپ جب واسطہ پڑے گا تو آپ کے اخلاق اس کے ساتھ کیا ہونے چاہیے، آپ کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، آپ کو اس کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس کو معاشرت کہتے ہیں۔ اور معاشرت کی اہمیت پر قرآن مجید کی سورۃ الحجرات کا اکثر حصے میں اللہ تبارک و تعالی معاشرت کے مسائل بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ اگر آپ سورۃ الحجرات کی پہلی آیت سے شروع کریں آخر تک اکثر حصہ وہ معاشرت بتا دی ہے ہمیں۔ مثال کے طور پر پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھیں۔ دوسری آیت اگر آپ پڑھیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، کہ حضور کے جب وہ بات کریں تو اونچی آواز سے ان کے سامنے بات نہ کریں۔ اسی طرح اس سے آگے آیات ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کہ ایک قوم کے لوگ دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائیں۔ غرض یہ ہے کہ پوری جو صورت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے معاشرت کے احکام بتائے ہیں، تو ہمیں معاشرت کو سیکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر آپ عربی میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے استئذان، آپ کسی کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو اجازت طلب کی جاتی ہے، اس کو عربی میں استئذان کہتے ہیں۔ استئذان کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 رکوع نازل فرمائے اور پوری تفصیل سے بتایا کہ گھر میں داخل ہونا ہے تو کس سے اجازت لینی ہے، کس سے نہیں لینی، کیا کرنا ہے۔ 3 آدمی اگر مجلس میں بیٹھے ہیں اب چوتھے جا رہے ہیں تو ان سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ یعنی اس طرح کے بہت سارے احکام تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے۔ اس کے برعکس اگر نماز کا حکم دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے 62 مقامات پر نماز کا حکم تو دیا ہے، لیکن تفصیل سے نماز کا طریقہ کہیں پر بھی نہیں ہے، بلکہ حضور نے ہمیں نماز کا طریقہ سکھلایا ہے۔ تو یعنی معاشرت کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کر رہے ہیں۔ تو معاشرت جو ہے نا مسلمانوں کی زندگی میں بہت ضروری ہے، اور آج کل جو ہے نا مسلمانوں کے اندر سے معاشرت ختم ہو گئی ہے۔ اس کو عجیب بات تو یہ ہے کہ اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ کوئی آدمی اجازت طلب کرنے کو شریعت کا حکم نہیں سمجھتا، ویسے اجازت لے لے گا لیکن اس کو شریعت کا اور دین کا حصہ نہیں سمجھتا۔ تو معاشرت کو ہمیں دین کا حصہ سمجھنا چاہیے۔ ہم نے دین کو صرف اور صرف نماز، روزہ، حج میں کے اندر بند کر دیا ہے۔ ہم اسی کو دیندار سمجھتے ہیں جو نماز پڑھتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے، جو حج کے لیے جاتا ہے، بس زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ دیتا ہے، بس ان عبادات میں ہم نے صرف دین کو منحصر کر لیا ہے۔ حالانکہ دین جو ہے میں نے بتایا کہ 5 چیزوں کا نام ہے، اس میں معاملات بھی ہیں، بے و شراء، کوئی چیز بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اس میں بھی علماء سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی صورت ٹھیک ہے، کون سی ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح اخلاق ہے، آپ کس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش آئے، تو یہ ساری چیزیں دین ہے، دین کا حصہ ہیں۔ صرف عبادات کو دین کا حصہ سمجھنا یہ کوئی عقل والی بات نہیں ہے، بلکہ ان تمام چیزوں کو لے کر ہم نے دیندار بننا ہے اور معاشرت کے احکام پہ عمل کرنا ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے معاشرت کے احکام کو زندہ فرمایا، اپنی زندگی میں بہت خدمت کی اور لوگوں کو معاشرت سکھاتے سکھاتے دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ان کو جب ان کے کسی شاگرد کی شکایت کی جاتی کہ حضرت آپ کا فلاں شاگرد ہے اور وہ جو ہے نا معاشرت کا کسی حکم کی خلاف ورزی کرتے، تو وہ سخت غصہ ہوتا ہے کہ آپ نے معاشرت کے حکم کی کیوں خلاف ورزی کی۔ اور ان کا ایک مشہور جملہ ہے کہ بھائی آپ نے عالم بعد میں بننا ہے، آپ نے صوفی بعد میں بننا ہے، آپ نے عابد بعد میں بننا ہے، سب سے پہلے آپ نے انسان بننا ہے۔
انسان بنیں گے وہی آدمی انسان کامل، مسلمان کامل بنے گا جو معاشرت کے احکام کو بجا لائے گا۔ تو معاشرت کے احکام بہت ضروری ہے۔ اور حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ جانور کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ایسا جانور جس کے اندر نفع ہی نفع ہے، اس میں ضرر نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ بکری ہے، پہلے آپ اسے دودھ لیتے رہیں گے، اس کے بعد اس ذبح کر کے اس کو کھا لیں گے، یعنی اس میں نفع ہی نفع ہے۔ اور دوسری قسم ایسی ہے جس میں نہ نفع ہے نہ ضرر ہے۔ مثال کے طور پر بلی ہے تو اس میں نہ نفع ہے انسانوں کے لیے اور نہ ضرر ہے۔ اور تیسری قسم ایسی ہے کہ جو آدمی کو نقصان پہنچاتی، مثال کے طور پہ شیر ہے یا دوسرے جو درندے ہوتے ہیں، یہ آدمی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ 3 قسمیں بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اے انسان، اللہ تبارک و تعالی نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تجھے اللہ تبارک و تعالی نے بڑا مرتبہ اور بڑا مقام دیا ہے۔ یہ چاہیے آپ کو کہ آپ صحیح طور پر صحیح انسان بن جائے، کامل مسلمان بن جائے۔ لیکن اگر آپ نے انسان بننے کا ارادہ نہیں کرنا، آپ نے جانور ہی بننا ہے، تو کم از کم پہلی قسم بن جائے، یعنی ایسے بن جائیں کہ لوگوں کو نفع ہو آپ سے۔ اگر پہلی قسم بھی نہیں بننا چاہتے، چلے دوسری قسم بن جائے، نہ لوگوں کو نفع دے نہ ضرر دے، بلکہ اپنے کام سے کام رکھے۔ لیکن کم از کم خدا را تیسری قسم نہ بنے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ دوسروں کو ضرر پہنچ جائے۔ اگر انسان کسی کو ضرر پہنچائے تو یہ حیوان سے اور درندے سے ہی بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو انسان بنایا ہے اور یہ خود بخود درندہ بن رہا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ تو بہرحال میں نے آپ سامنے حدیث بیان کی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ کامل مسلمان وہ ہے جو دوسروں کو اپنے زبان اور ہاتھ سے محفوظ رکھے، ان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ آپ حضرات نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ عبادات کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ مثلا اگر کوئی آدمی تیز آواز سے تلاوت کر رہا ہے، صبح صبح اٹھ جائے تہجد کے ٹائم میں اور تیز آواز میں تلاوت شروع کر دے، تو اس کے گھر والے بھی بیچارے جاگ جائیں گے، ساتھ والے بھی جاگ جائیں گے۔ اب اگرچہ کام اچھا کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 حرف پہ 10 نہیں کیے، 2 حرفوں پہ 20، 3 پہ 30۔ پھر فرمایا کہ الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف الگ لفظ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، یعنی صرف الف لام میم کے لفظ کے اوپر 30 نیکیاں ملتی ہیں، یعنی اتنی فضیلت والی بات ہے۔ اور ذکر و اذکار سے سب سے جو مستحب عمل ہے، سب سے زیادہ اچھا جو عمل ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی دوسرے کو تکلیف دے رہا ہے، اس سے مثال کے طور پر صبح کے ٹائم اٹھ گیا اور تیز آواز سے تلاوت کر رہا ہے، اگرچہ یہ ثواب کا کام ہے لیکن اگر اس کے ساتھ گناہ کا کام مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ تلاوت نہ کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نہ پوچھتے۔ لیکن یہ اگرچہ تلاوت کر رہے ہیں لیکن ساتھ گناہ کا کام کر رہے ہیں، ایذا پہنچا رہے، دوسرے کو تکلیف دے رہے ہیں، اور ایذائے مسلم حرام ہے، تو گویا کہ تلاوت کے ساتھ یہ حرام کا کام مبتلا ہو رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مواخذہ کریں گے۔ اس وجہ سے علماء نے کہا اگر دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے آپ کے تیز آواز سے تلاوت کرنے سے تو اس طرح تلاوت کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اسی طرح نماز با جماعت کی کتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر میں، مرض الوفات میں، اور جو ہے نا موت کے آثار ہیں، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ حضور نے حضرت علی کو بلایا اور عباس کو بلایا، اپنا ایک ہاتھ حضرت علی کے کندھے پہ رکھا اور دوسرا ابن عباس کے کندھے پہ رکھا اور یوں گھسٹتے ہوئے مسجد کی طرف چلے گئے۔ یعنی جماعت کی نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ حضور نے اپنے مرض الوفات میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی دن کسی صحابی کو مسلح پہ کھڑا کر دوں اور لکڑیاں جمع کر کے ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی نماز با جماعت کی اتنی اہمیت ہے، لیکن علماء نے بڑا عجیب مسئلہ لکھا ہے کہ اگر انسان کی ذات میں ایسی کوئی بیماری ہے یا منہ سے بدبو آتی ہے یا ایسا کوئی اور جو ہے نا بدترین مرض ہے، آدمی دوسرے آدمی مسلمان کو گن آتی ہے اس سے، تو ایسے آدمی کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ ایسے نہیں ہے کہ وہ مسجد آ رہا ہے، وہ بیمار ہے، وہ ہے، اس سے جو دوسرے مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو ایسے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اگر مسجد میں آئے گا تو لوگوں کو تکلیف ہوگی اور فرشتوں والا جو ہے نا ماحول ہوتا ہے وہ خراب ہوگا۔ تو
ان چیزوں کا لحاظ بہت ضروری ہے، اور انہی چیزوں کو معاشرت کہتے ہیں کہ دوسروں کی رعایت کی جائے۔ اور اسی طرح حجر اسود ہے، مثال کے طور پہ حجر اسود کو بوسہ دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا کہ مصافحہ کرنا ہے، حدیث میں ہے، اور بڑے اس کے فضائل ہے۔ حجر کا معنی ہوتا ہے پتھر، اور اسود کا معنی ہے کالا۔ تو کالا پتھر اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب ایک مسلمان اس کو چومتا ہے، اس کے ساتھ ہاتھ لگاتا ہے، تو مسلمان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ گناہ جو ہے وہ اس پتھر کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے وہ کالا ہو گیا زیادہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے۔ تو حجر اسود کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، اور پھر کہا کہ میں تمہیں کبھی بھی بوسہ نہ دیتا، لیکن میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور نے آپ کو بوسہ دیا، اس وجہ سے میں نے بھی آپ کو بوسہ دیا۔ تو حجر اسود کو بوسہ دینا یہ بہت بڑا یعنی ثواب کا کام ہے۔ لیکن اگر حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے کسی دوسرے مسلمان کو دھکا دینا پڑ رہا ہے، دوسرے مسلمان کو ہٹانا پڑ رہا ہے، تو ایسے بوسہ دینا جائز ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر یہ آدمی بوسہ نہ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نہیں پوچھیں گے، لیکن اگر بوسہ دے رہے، ثواب کا کام کر رہے، لیکن ساتھ ایک گناہ کا کام بھی کر رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب نہ کرتا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن جب گناہ کر رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مواخذہ فرمائیں گے، اس کو پکڑیں گے کہ بھائی آپ نے دوسرے مسلمان کو تکلیف کیوں دی۔ اور دوسرے مسلمان کو تکلیف دینا یہ ایذائے مسلم ہے، اور فقہاء نے لکھا ہے کہ ایذائے مسلم یہ حرام ہے، حرام کام ہے، دوسرے مسلمان کو تکلیف بالکل نہیں دینی چاہیے۔ اور اس حدیث میں دو الفاظ ہیں، من لسانہ و یدہ۔ پہلی بات حضور نے فرمائی کہ اپنی زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ دیں۔ تو آج کل تو آپ حضرات دیکھتے ہوں گے کہ زبان سے تکلیف دینا کتنا عام ہو گیا مسلمانوں میں، اتنا عام ہو گیا کہ ہر آدمی کوئی تعریض طعن کیے بغیر بات کرتے ہی نہیں ہے۔ جب تک دوسرے آدمی کا مذاق نہ اڑایا جائے تو اس وقت تک مسلمانوں کی گپ شپ چلتی ہی نہیں ہے۔ آج مسلمان نوجوان جو ہے نا 1 منٹ میں 10 گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، تو بہت ایک عجیب ماحول بنا ہوا ہے۔ تو اپنی زبان کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضور سے فرمایا کہ حضور آخر کا نجات کس چیز میں ہے؟ تو حضور نے سب سے پہلی بات فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اگر اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھ سکتے تو نجات کی جو تم نے اپنے اوپر بھوت سوار کی وہ یہ ختم کر دو، اس کے بغیر نجات نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ سے فرمایا اتدرون من المفلس، کیا تم غریب آدمی کو جانتے ہو؟ غریب آدمی کون ہے؟ تو صحابہ نے وہی جواب دیا جو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ غریب آدمی وہی ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، مال نہ ہو۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، یہ مفلس نہیں ہے، بلکہ حقیقی غریب مسلمان وہ ہے جو قیامت کے دن ایک بہت بڑی گٹری لے کے آئے گا، بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی، ایسے ڈھیر لگا ہوگا، لیکن جب وہ کچھ دیر بعد بیٹھے گا، ایک آدمی آئے گا کہے گا کہ اس آدمی نے میری غیبت کی ہے، دوسرا آئے گا کہے گا اس نے میری مذاق اڑائی ہے، تیسرا کہے گا اس نے چغل خوری کی ہے، یعنی لوگوں کے حقوق مارے ہوں گے، معاشرت کے مسائل کا بالکل اس نے لحاظ نہیں کیا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہیں کیا، فرشتوں کو حکم دیں گے جس آدمی کی غیبت کی ہے اس کو تھوڑی سی نیکیاں دے دیں گے، دوسرا آئے گا چغل خوری کی، اس کو تھوڑی سی کرتے 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 وہ جو ہے نا ڈھیر لایا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ حقیقی غریب آدمی وہی ہے جو اتنا بڑا ڈھیر لے آئے گا اور جو ہے نا لوگوں کے اعمال اور لوگوں کے جو ہے نا اموال مارے ہوں گے، اور سارے کا سارا عمل جو ہے نا وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور حدیث معاذ بہت مشہور حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضرت معاذ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے پہ تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ معاذ نے دیکھا کہ حضور اکیلے ہیں، دوپہر کا ٹائم ہے، قیلولہ فرما رہے ہیں، تو ان کے قریب گئے اور ان سے کہا کہ یا رسول اللہ، کہ حضرت معاذ کے دل کی تڑپ دیکھیے۔ حضرت معاذ نے جو ہے نا آج اگر ہمیں کوئی بہت بڑا وزیر اعظم، کوئی بہت بڑا جو ہے نا سرمایہ دار مل جائے، ملک ریاض کوئی بھی ہمیں بڑا مل جائے تو ہم اس سے کوئی نہ کوئی مال مانگیں گے، لیکن حضرت معاذ کا دل کی تڑپ دیکھیے۔ حضرت معاذ نے کہا کہ یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنت، حضور مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت لے جائے، جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے احکام بتائے کہ نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، پھر کرتے کرتے پھر حج کا بتایا، پھر اور بہت سارے احکام بتائے۔ آخر میں فرمایا
کہ میں ان تمام باتوں کی جو ہے نا خلاصہ تمہیں بتا دیتا ہوں، اور ایسا کام تمہیں بتا دیتا ہوں جو ان تمام باتوں کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے۔ تو معاذ نے کہا بالکل حضور فرمائیں۔ تو حضور نے فرمایا، یوں اپنی زبان مبارک کو باہر نکالا اور یوں پکڑا، اور پھر فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، املک علیک لسانک۔ تو حضرت معاذ نے بڑی حیرانگی والی بات کہی، اور وہی حیرانگی آج ہمیں بھی ہوتی ہے کہ ہم جو باتیں کرتے ہیں کہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ مواخذہ فرمائیں گے۔ حضرت معاذ نے فرمایا، حل نؤاخذ بما نقول، یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں بھی ہم سے پوچھیں گے۔ تو حضور نے بڑی حیرانگی والی بات فرمائی۔ حضور نے فرمایا، سکیلت کا امک یا معاذ، تنبیہ کے لیے فرمایا کہ تیری ماں تجھے گم کر دے، تجھے اتنی بات کا پتہ نہیں ہے کہ ان باتوں پر بھی مواخذہ ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جہنم میں اوندے منہ پھینکنے والی چیز، سب سے زیادہ جو چیز پھینکتی ہے وہ زبان ہے، یعنی زبان کی وجہ سے بہت سارے لوگ اوندے منہ جہنم میں گریں گے۔ یعنی زبان کو جو ہے نا کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں، احادیث میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے پورا باب باندھا ہے، باب ما جاء فی حفظ اللسان، پورا ایک باب باندھا ہے۔ اور اسی حدیث کے آخر میں امام شافعی رحمہ اللہ نے بڑے خوبصورت اشعار گئے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، احفظ لسانک ایھا الانسان، اے انسان اپنی زبان کی حفاظت کیجئے، لا یلدغنک انہ ثعبان، کہ ایسے نہ ہو کہ یہ زبان تمہیں کہیں ڈس نہ لے۔ اور پھر فرمایا، انہ ثعبان، یہ ایک اژدہا ہے، ایک سانپ کی مانند ایک بہت بڑا اژدہا ہے، اور یہ تمہاری منہ کے دو دانتوں کے بیچ ہے، تو احتیاط سے ایسے نہ ہو کہ کہیں یہ تمہیں ڈس نہ دے۔ پھر فرمایا، کم فی المقابر قتیل لسان کانت تہاب منہ الشجعان، کتنے ہی بڑے بڑے بہادر لوگ تھے جن سے بڑے بڑے بہادر ڈرا کرتے تھے، لیکن زبان کی ایک بول نے انہیں قبر میں پہنچا دیا۔ کتنے ہی قبروں میں لوگ پڑے ہوئے لوگ ایسے ہیں جن کو زبان نے قتل کر دیا، یعنی ایسی بول بولی جس کی وجہ سے ان کو سزا ہوئی اور وہ قتل ہوئے، اور جو ہے نا ان کے لیے مسائل بنے، پریشانیاں بنی۔ تو اپنی زبان کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ تو زبان کی جو ہے نا حفاظت بہت ضروری ہے۔ اور اس طرح جو حضور نے فرمائی، دوسری بات فرمائی کہ ید من لسانہ و یدہ، کہ اپنے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اب یہ بات آدمی کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچ جائے، اس کے علاوہ تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ عام طور پر جو مسلمان تکلیف پہنچاتے ہیں وہ ہاتھ سے پہنچاتے ہیں یا زبان سے پہنچاتے ہیں۔ اس وجہ سے حضور نے ان دو کا راستہ بند کر دیا۔ جب ان دو کا راستہ بند کر دیا تو مطلب یہ ہے کہ کسی بھی طرح دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانا جائز ہی نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے، ہمیں اپنی ہاتھوں کو جو ہے نا ایسے کام ہم نہ کریں جس سے دوسرے کو تکلیف ہو۔ مثال کے طور پہ آج کل جو ہم دیکھتے ہیں بالکل لحاظ نہیں کیا جاتا، کہیں پر بھی کوئی بھی موٹر سائیکل پہ آ رہا ہے، گاڑی پہ آ رہا ہے، تو کہیں غلط جگہ پہ گاڑی کھڑی کر دینا یہ ہاتھ کی تکلیف ہے۔ ہم اس چیز کو بالکل نہ دین کا حصہ سمجھتے ہیں، کچھ بھی نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں ہے، حالانکہ یہ معاشرت کا حکم ہے کہ ایک طریقے سے جو ہے نا ایک سائڈ پہ ہو، جگہ ہو، مناسب ہو، دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے اس سے۔ تو اس طرح جو ہے نا ہمیں معاشرت کے مسائل کو سیکھنا چاہیے، اور کوئی بھی چیز سیکھے بغیر جو ہے نا آدمی سیکھ نہیں سکتا۔ کوئی آدمی بھی میڈیکل کے بغیر جو ہے نا وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، انجینئرنگ کے بغیر انجینئر نہیں، کوئی یعنی دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو سیکھ کے بغیر آئے۔ تو دین ہماری زندگی میں ایسے کیسے آ جائے گا؟ یہ سیکھنا پڑتا ہے۔ ہمارے اساتذہ ہماری بڑی تربیت فرمایا کرتے تھے، تو استاد جی نے ایک مرتبہ ہمیں فرمایا تھا کہ آپ لوگ جو ہے نا مسجد میں جب جاتے ہیں تو دائیں پاؤں سے داخل ہوا کریں، جب نکلتے ہیں تو بائیں پاؤں سے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر بالفرض ایک مرتبہ آپ مسجد میں غلطی سے بائیں پاؤں سے داخل ہو گئے، یا آپ کو یاد نہیں ہے کہ میں بائیں سے داخل ہوں یا دائیں سے داخل ہوں، اگرچہ آپ پہلے جو ہے نا مصلی پہ آ گئے ہیں، یا اگرچہ پہلی صف میں آ گئے، وہاں سے واپس جائیں اور دوبارہ مسجد سے نکلیں بائیں پاؤں سے، پھر دوبارہ دائیں پاؤں سے داخل ہو۔ جب آپ 2-3 مرتبہ ایسے کریں گے تو اس سے جو ہے نا آپ کو جب اگلی مرتبہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں گے تو آپ کو یاد آئے گا۔ تو ہمارا اساتذہ مشائخ نے ہمیں اس طرح سکھایا، یعنی اس طرح ہمیں یہ دین سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو معاشرت کے متعلق حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے آداب معاشرت، بڑی بہترین کتاب ہے۔
اس کتاب کو جو ہے نا مساجد میں اور گھروں میں، اسکول کالجوں میں، ہر جگہ میں اس کی تعلیم ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ تو ہونا کہ معاشرت کا حکم کیا ہے۔ بہت سارے اس میں جو ہے نا معاشرت کے مسائل کو جمع کیا ہے، اور ہر مسلمان کو اپنے پاس رکھنی چاہیے، اپنے سرحانے کے پاس رکھے اس کتاب کو، رات کو سوئے 2 دن ادب پڑھ لیے، صبح اس پہ عمل ہو جائے، پھر اگلے دن 2 دن پڑھ لیے، اس پہ عمل ہو جائے، یوں کرتے کرتے 1 سال کے اندر وہ کتاب ختم ہو جائے گی، اور بہت سارے معاشرت کے مسائل ہم سیکھ جائیں گے۔ اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں جو ہے نا جو حرام کام سے جو ہے نا ہم بچ جائیں گے، لوگوں کو ہم تکلیف نہیں پہنچائیں گے، آداب پر جب ہم عمل کریں گے تو لوگ تکلیف سے بچ جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔